میں صرف میرے نانا جان کرتے ہیں، اسموکنگ کرتے تھے، اور ہر ایک نے سمجھانے کی کوشش کی. وہ جو بچوں کے سے بلیک میل ہوتا ہے کہ پوتے، اور ان سے بھی بلیک میل کروایا گیا معصوم شکلیں لے کے نانا جان آپ چھوڑ دیں، لیکن نہیں چھوڑا. اور فائنلی لنگس میں ایک انفیکشن ہوا جو کیور نہیں ہو سکتا، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دم سے چھوڑی، اور اس کے بعد کبھی ہاتھ نہیں لگایا. لیکن وہی بات آ جاتی کہ بجائے اس کے کہ کوئی نقصان ہو جائے جو ریورس نہ ہو سکے، اس سے پہلے اگر آپ چھوڑ دیں، وہ ول پاور اس سے پہلے اپنی اکٹھی کر لیں تو شاید بہت بہتر ہو جائے گا. ہم اپنی بات غذا کی بھی کر رہے تھے، کال ساتھ ساتھ جاری رہی. نمبر فرحان صاحب کا آپ کو پھر بتا دیں. آج ایک ہیلدی ڈائٹ شیڈیول لے کے جائیں گے فرحان صاحب. 0208552640 لندن کے دوست ہمارے لیٹن سٹون میں آپ جا سکتے ہیں. 0208552600 اور بریڈ فٹ کے دوست ہمارے 01274721755 یہ نمبر ہے. 01274721755 اس پہ آپ بات کر سکیں گے جناب رانا صاحب سے. ابھی غذا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آپ کی بات بیچ میں ہم نے روک دی. وہم کی خواتین کی بھی ہم بات کر رہے تھے. بہت سے مرد حضرات بھی اس مسئلے میں مبتلا ہیں، اور بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ سر ملٹی وٹامن کسی کو دے دی جائیں گے، جی یہ آپ کھا لیں، اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. سو وہ مینٹلی لوگ آدھے کہتے ہیں جی ویسے ہی اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ کس حد تک درست ہے؟ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، آپ جب کوئی چیز تجویز کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ذہن کا تعلق ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ اگر اعتقاد ہے، ایمان ہے آپ کا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ آپ ٹھیک ہوں گے تو ہوں گے، وگرنہ اگر بے یقینی ہے تو کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں صاحب، اس طرح ہے کہ یہ جو پروگرامز ہم کرتے ہیں، بے شمار لوگ فون کرتے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے علاج کروانا ہے. کچھ لوگ پروگرام پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں، کچھ لوگ کرٹیک دیتے ہیں پروگرام کے بارے میں، which is brilliant, fantastic. بے شمار لوگ فون کرتے ہیں ٹو گیٹ، جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں، ایک پرسپیکٹو، یعنی کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، یا مجھے یہ پرابلم ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، which is fine. اب یہ کہ بات آ جاتی ہے کہ ہر چیز، جیسے بار بار ہم کہتے ہیں کہ اعتدال جو ہے، ماڈریشن. اب اگر آپ نے آم کھانے ہیں تو آپ ایک کھا لیں، 2 کھا لیں، تو یہ نہیں کہ روز آپ مینگو کھائیں. ہر چیز میں ایک ہوتا ہے، ماڈریشن ہوتی ہے. ہماری کمیونٹی میں انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ ماڈریشن جو ہے نا یہ نہیں ہے. ایک کام کرنا ہے تو وہی چیز، اگر روز پیزا کھانا ہے تو روز ہی کھانا ہے. آئی تھنک دیٹ کازز اے لاٹ آف پرابلمز، ڈائٹ وائز ہو، لائف اسٹائل ہو. اب یہ کہ جیسے اب کھانے کے ٹائمز ہیں، اب ہم اکثر یہی کہتے ہیں، لوگوں کی روٹین جو ہے وہ یہ ہے کہ ناشتہ نہیں کرنا، دوپہر ہارڈلی کھانا ہے، اور رات کو جو ہے پیٹ بھر کے کھانا اور پھر سو جانا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ رات کو پیٹ بھر کے کھائیں اور لیٹ کھائیں، پھر ناشتے میں آپ کو بھوک نہیں لگتی. وہ جو آپ نے رات کو کھایا اس کے ڈکار وار آ رہے ہیں، پھر ناشتہ آپ نہیں کریں گے، پھر لنچ تھوڑا سا کیا، پھر رات کو وہی سرکل جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر ہم طبی نظریے سے دیکھیں تو ناشتہ جو ہے دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے. ناشتہ آپ کا بھاری ہونا چاہیے، لنچ میڈیم ہونا چاہیے، اور رات کا کھانا بالکل ہلکا ہونا چاہیے. یہ پراپر طریقہ ہے، لیکن ہماری کمیونٹی میں ٹوٹلی دی اپوزٹ. اس پہ بات جناب دیکھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ پتہ کرنا تھا کہ if you are a chain smoker and you developed smoke for last 20-25 years, very hard to give up. What is the best step? I mean, you follow the instructions, but they never. But apart from trying to give up, what is the first essential step one should do? What is to convince your brain you must stop smoking? موٹیویشن فیکٹر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ that's different for everybody. Everybody has a different motivating factor. اب آپ نے بچوں کی بات کی ہے. A lot of جو ریسرچ ہے it goes into actually reward. آپ اپنے آپ کو ریوارڈ کریں کہ دیکھیں یہ بوٹل ہے، بڑی بوٹل لے لیں آپ، ٹھیک ہے، تو وہ جتنے پیسے آپ اسموکنگ میں خرچ کر رہے ہیں آپ اس بوٹل میں ڈالتے رہیں، ٹھیک ہے. اب یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر وہ بوٹل بھر جائے گی، اس میں اتنے پیسے اکٹھے ہوں گے تو I'm going to go to America for a holiday or I'm going to go to Australia for a holiday. اگر پیسے پرابلم نہیں ہے، مطلب وہ جتنے بوٹل میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. I'm just giving you an example. پھر اگر جیسے بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں، یا آپ if you want to save up for a holiday، یعنی it is a very expensive habit if you think about it. کہ اگر 5 پاؤنڈ کی کتنے پاؤنڈ کی ڈبی ہے 20 کی، تو if you're having 2 a day that's 10 pounds. اب multiply کریں by year, it's a good 600-700 pounds per year جو کہ آپ اسپینڈ کر رہے ہیں. It's not a small amount of money. تو وہ قطرے قطرے سے دریا والی بات ہے. You can save that money and actually make good use. لیکن یہ جو کالر کہہ رہے ہیں کہ everybody has a different incentive. اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی ول پاور جو ہے آپ اسے بلڈ اپ کریں and then try and stop. Full stop. اکثر اسموکرز کی یہ پرابلم ہوتی ہے اگین کہ وہ ٹرائی نہیں کرتے، کہتے یار میں چھوڑ دوں گا.
I've often heard that, ہاں میں چھوڑ دوں گا, میں چھوڑ سکتا ہوں یار, میں 1-2 پیتا ہوں, you know, but they don't realize that they're having 20 a day, you know. But یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کرتے, and then you need, frankly speaking, a kick up the backside to have a disease of some sort, کوئی خدا نہ خاصا پرابلم ہو جائے, and then وہ فوراً first thing they do is stop smoking. کوئی ہارٹ کنڈیشن ہو جائے تھوڑی بہت, you know, the first thing they do is stop smoking. So اس پوائنٹ تک ہمیں کیوں آنا ہے؟ اگر اکثر ایسوسیٹ یا کہا جائے, اگر اکثر ایکسکیوز کیا جاتا ہے کہ اسٹریس بہت ہے اور پریشانیاں بہت ہے تو اس سے اسکیپ ہے, کہاں تک ریالٹی ہے؟ Absolute nonsense. Smoking کرنے سے stress levels actually rise ہوتے ہیں. It doesn't do anything for your brain, it doesn't do anything for happy chemicals, it actually increases blood pressure, it does so many things to you which جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جب stress ہو تو میں سگریٹ پیوں, that وہ جو تھوڑی سی relaxation ہوتی ہے, that's very temporary. It's like maybe 30 seconds کی وہ ریلیکسیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد جو وہ کیمیکلز بلڈ اپ ہوتی ہیں, بلڈ پریشر چڑھتا ہے, ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے, اٹ ایکچولی ڈز مور ڈیمیج ٹو یو. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ریلیکسیشن اٹیچڈ ہو اس پورے پروسیجر سے, جب آپ اٹھ کے گھر سے باہر جاتے ہیں فریش ایئر میں اور تھوڑی دیر کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے, بالکل اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پروسیجر کی وجہ سے شاید آپ ریلیکس ہو رہے ہیں, جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسموکنگ کی وجہ سے ریلیکس ہو گیا. کوشش کریں گے کہ ایک پروگرام کریں جس میں ڈرونی قسم کی ڈائیگرامس لے کے آئیں, لنگس کی اور باڈی پارٹس کی جن کا جو حال ہو جاتا ہے اسموکنگ کے بعد, اور جو بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے جو نان اسموکرز ہوتے ہیں ان کی لے کے آئیں, کیا ضرورت ہے, بیٹھے تاکہ ایک ہم بات تھوڑی سی دوسری طرف آئیں, کیونکہ آج کا ہمارا پروگرام کا تعلق اسموکنگ سے نہیں تھا, کیونکہ برہان صاحب نے بڑی واضح انداز میں یہ بات کہی کہ حکمت میں ایسا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ ہماری اپنی ول پاور ہے کہ ہم اسے کس حد تک اپنی قوت ارادی کو استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی عادت ترک کرنے کے لیے, وہ اچھی عادت ظاہر کے ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بری عادت ترک کرنے کے لیے ہم خود سے کوشش کریں گے تبھی معاملہ بنے گا. ہربل میڈیسنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ جناب مظہر رانا صاحب ہیں جن کا تعلق دارالشفا سے ہے, جو کہ ایک رجسٹرڈ دواخانہ ہے, اور حکمت جیسے کہ آپ کو معلوم ہے طب نبوی کی بات کرتے ہیں, صدیوں سے یہ سلسلہ رائج ہے اور قدرتی جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا ہے جن کا کوئی سائیڈ افیکٹ فی الحال یہی دعویٰ ہے کہ نہیں ہوتا. اور جناب حکیم یوسف حسن رانا مرحوم صاحب نے آغاز کیا تھا اس دارالشفا کا 40 برس قبل, جسے اب ان کے صاحبزادے جناب مظہر رانا صاحب بریڈفورڈ میں چلا رہے ہیں. لندن میں بھی پچھلے قریباً 11 برس سے ہر سنڈے کے روز لیٹن سٹون میں سرجری ہوتی ہے, اور اگر کوئی دوست ہمارے لیٹن سٹون میں دکھلانا چاہیں ایسٹ لندن میں تو وہ وہاں جا سکتے ہیں, مگر نہ بریڈفورڈ میں رانا صاحب موجود ہوتے ہیں. اگر مشورہ کوئی چاہتے ہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور ہم بھی ظاہر کی کوشش کریں گے کہ رانا صاحب سے مشورہ لے لیا جائے. لیکن ہر دوائی پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے, اس لیے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ابھی فوراً ایسی میڈیسن کوئی جادوئی ہوگی اور ٹھیک ہو جائیں گے آپ, تو پاسبل نہیں ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. ہم وقت کی بات کر رہے ہیں, آپ ایک پڑیا کی بات کریں گے, لوگ ایک ڈوز لے کر پھر کہہ دیتے ہیں فوراً ٹھیک ہو جاؤ. جنرلی ایوریج کتنا عرصہ استعمال کرنی پڑتی ہے دوائی کسی پیشنٹ کو, اگر آپ ہربل جو اس کو دیتے ہیں ٹریٹمنٹ, کتنے عرصے تک ہے؟ یہ تکلیف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگین لوگ جو ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں سرجری میں کہ ہمارے پاس لوگ جو ہے جتنے بھی کمپلیمنٹری تھراپسٹ ہیں, لاسٹ ریزورٹ, کبھی فوراً نہیں آئیں گے یا 1-2 مہینے کے بعد نہیں آئیں گے. جو جتنے بھی ہمارے اسٹیٹسٹکس ہیں, 6 months to 2 years, جس بیماری کے ساتھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں انہیں 6 months to 2 years سے ہوتی ہے ایوریج, اور کئی کیسز 8-9-10 سال تک ہوتے ہیں. کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں انہیں فوری اپنے جی پی کے پاس جانا چاہیے. پھر بات آ جاتی ہے وہیں بہم کی کہ کہتے نہیں ہم نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, آپ علاج کریں. اینڈ کافی کریٹیکلی ایل پیشنٹس آتے ہیں. We get people, for example, with glucose levels جو ہیں 20-30% ان کے glucose levels blood میں ہیں. They really should be straight away انہیں انجیکشن دینا چاہیے انسولین کا, but they don't want to go. And all the time ان کی kidneys جو ہیں ڈیمیج ہو رہے ہیں, and وہ stubborn ہیں, insistent ہیں کہ they will not take allopathic medicines. So, you know, we have to deal with everything. It's a very wide plethora of conditions. تو اب ایوریج جو کیس آتا ہے اس میں about 3 to 4 months منیمم ہوتا ہے. تو ہاں یہ تو لگ کے دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے. بالکل مستقل مزاجی جو ہے that's important. اب مریض جو ہے وہ ہوتا یہی ہے کہ تکلیف ہو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگنور کرتے ہیں, بیماری کو پالتے ہیں سالوں کے حساب سے, and then finally when they feel کہ اب they can't put up with it, اب گزارا نہیں ہو رہا, اب علاج کروانا ہی پڑے گا, پھر وہ جب 10-20 پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں then they expect کہ جی سب کچھ 1-2 دن میں ہو جائے, تو that's not possible.